نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 38 اور 39 اندر فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اسی کیا کہ تسی سارے دے سارے اتر جاؤ اس جنت دے اندروں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرفوں تواڈے کول ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جڑے بندے نے میری طرفوں بھیجی گئی ہدایت دی پیروی کیتی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اون تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی وہ غمگین ہون دے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور او لوگ جنہاں انکار کیتا، جنہاں کفر کیتا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہاں لوکاں نے جھٹلا دیتا ساڈیاں آیاتاں نو، اولئک اصحاب النار، اے کوئی لوگ جہنمی نے، ہم فیہا خالدون، اور اے جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن دے۔ انہاں دو آیتاں دے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول کیتا، توبہ نو قبول کرن دے باوجود اللہ رب العزت نے پھر پہلا حکم نازل کر دیتا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ہوئی حکم نازل کیتا سی، اللہ تعالیٰ فرمایا سی وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ آدم علیہ السلام تسی اتر جاؤ، تواڈے بعض دے دشمن نے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کیتی، کلمات سکھلائے، انہاں کلمیاں دے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کیتی، اللہ نے توبہ قبول کر لئی۔ ہن آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہو چکی ہے، لیکن اس دے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، توبہ تواڈی قبول ہو گئی ہے، لیکن اس دے باوجود تسی جنت اندر نکل جاؤ، ہن زمین اندر چلے جاؤ، ہن تسی زمین دے اندر رہنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تانوں زمین دا خلیفہ بنایا ہے، زمین دے جڑے انسان نے انہاں دا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میری طرفوں تواڈے کول ہدایت آئے گی۔ اندے تو مراد یعنی مخاطب تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نو کر رہے ہیں، لیکن اندے تو مراد آدم علیہ السلام دی ساری اولاد ہے کہ تواڈے کول میرے رسول آن دے، انبیاء آن دے، میں انہاں تے کتاباں نازل کراں گا، آسمان تو وہی نازل ہوئے گی، تسی دوبارہ جنت اندر آ سکدے جے، لیکن شرط یہ آ میرے نبی میرے رسول جڑی وحی لے کے آن دے، جڑی ہدایت میں نازل کراں گا، وحی دے ذریعے اپنے پیغمبراں تے اپنے رسولاں تے جیڑا بندہ ان دی پیروی کرے گا، جڑے میرے حکم نو منے گا، میری تعلیمات تے عمل کرے گا، وہ دوبارہ جنت اندر آ سکدا ہے۔ دوبارہ جنت اندر آن واسطے واپسی واسطے ضروری اور لازمی ہے کہ کی چیز منی ہدن فمن تبع ہدایا، جدو میری طرف ہدایت نازل ہو جائے گی، میری طرف ہدایت آ جائے گی، پھر اون دیتی جڑا عمل کرے گا وہ دوبارہ جنت اندر آ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت اندر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یعنی آدم علیہ السلام نے مخاطب کیتا، گفتگو آدم علیہ السلام دے نال ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اندے تو مراد آدم علیہ السلام دی اولاد نو لیا ہے کہ جنی اولاد تیری آئے گی، تینوں نبی بنایا، تیرے تو بعد انبیاء دنیا در آندے رہن دے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تے آ کے میں نبوت دا سلسلہ ختم کر دیاں گا، انہاں تے آ کے وحی دا سلسلہ ختم کر دیتا جائے گا، انہاں تے قرآن مجید نازل کیتا جائے گا، حدیثاں نازل ہون دیا۔ یہ دو ہی چیزاں نے، جڑا بندہ انہاں دو چیزاں تے عمل کرے گا، ایک قرآن اور دوسرا میرے پاک پیغمبر دا فرمان، اصل ہدایت اس بندے کو موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے نو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی تو بعد ہن نہ کوئی ہدایت لے کے آئے گا، نہ اللہ نے حکم نازل کرنا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل کرنی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کر دیتی، اپنے پاک پیغمبر نے کتاب کا طریقہ کار سمجھا دیتا، حدیثاں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں دی رہنمائی فرما دیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا، جڑا بندہ انہاں دو چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑے گا، مضبوطی دے نال پکڑن دا مطلب کی ہے جڑا بندہ ہر حال دے اندر انہاں تے عمل کرے گا، اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے انہاں دو چیزاں کی طرف رجوع کرے گا، انہاں دو چیزوں کو مضبوطی دے نال پکڑ لے گا، انہاں تے عمل کرے گا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر تے کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے، تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے جن دی سمجھ نہ آئے، اختلاف ہو جائے، ان دی طرف رجوع کرو، قرآن تواڈے اندر موجود ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا میری سنت ہے، میری حدیث ہے، میری صحیح حدیث متواتر حدیثاں تواڈے کول موجود نے، انہاں دی طرف رجوع کرو، دو چیزاں مضبوطی نال پکڑ لو، جڑا مسئلہ بھی حل کرنا ہے قرآن تو حل کرو، حدیث تو حل کرو۔ جڑا بندہ اپنا منشور اپنا مرجع بنا لیندہ ہے میں اپنا ہر مسئلہ قرآن تو حل کرنا ہے، حدیث تو حل کرنا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں۔ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا، ایک قرآن مجید اور دوسرے نمبر تے اپنی حدیثاں اپنی سنت چھڑ کے جا رہا، جڑا بندہ انہوں مضبوطی دے نال پکڑے گا وہی بندہ کامیاب ہے، ہدایت وہ بندہ ہی ہے۔ اور نال فرمایا اس عہد کے اندر یہ بھی موجود ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ ہدایت میری طرفوں آئے گی، جڑی چیز میں نازل کراں گا وہ ہدایت ہے، کسی بڑے عالم دی، کسی پیر دی، کسی امام دی، کسی خطیب دی بات جڑی ہے وہ ہدایت دا درجہ نہیں رکھ دی، ہدایت صرف میری طرفوں جڑی آسمان تو آئے گی ان دے اندر ہی ہدایت ہے، چاہے کوئی جڈا بھی علم رکھن والا ہے، جڈا بھی امام ہے، ان دی رائے، ان دی گفتگو، ان دا مشورہ جڑا ہے وہ کدی بھی ہدایت نہیں بن سکتا۔ ہدایت صرف اور صرف اس بات دے اندر ہے جڑی بات نو میں نازل کراں گا، جڑی ہدایت نو میں نازل کراں گا، جڑا بندہ اندے تے عمل کرے گا فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ تو اندے تے کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہوئے گا۔ اور خوف دا مطلب کی ہے کہ انسان نو کسی چیز دا ڈر ہوئے، جڑی چیز آن والی چیز ہے ان دا ڈر ہے کہ مینوں یہ چیز خطرہ نہ دے، اندے تو مصیبت پہ جائے گی، نقصان پہنچے گا، اس چیز دا بندے نو ڈر ہوندا ہے۔ اور حزن غم اس چیز نو کہندے نے کہ انسان دے ہتھوں کوئی چیز نکل جائے بندہ اندے تے پچھتاندا ہے، غم کردا ہے کہ میرے ہتھوں یہ چیز نکل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جیڑا بندہ میری نازل کیتی ہوئی ہدایت تے عمل کرے گا وہ بندہ نہ ہی خوف اندر ہوئے گا، انہوں کوئی خوف بھی نہیں اور نہ ہی کوئی غم انہوں پریشان کرے گا۔ خوف کے چیز دا کہ قیامت والے دن اللہ دی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، قیامت ہے، جہنم ہے، جہنم دی سختیاں نے، بندہ سندا ہے، ڈر جاندا ہے، خوف دل اندر آمدا ہے، لیکن جیڑا بندہ ہدایت تے چلدا ہے وہ پریشان نہیں ہوندا، انہوں پتہ ہے میں اللہ رب العزت دی نازل کیتی ہوئی ہدایت دے مطابق زندگی بسر کیتی ہے، اللہ تعالیٰ مینوں رسوا نہیں کرے گا، میں دنیا اندر رہ کے اس طریقے دے مطابق زندگی بسر کیتی ہے جیڑا طریقہ اللہ نے نازل کیتا، اللہ دے رسول نے بتلا دیتا ہے، اس وجہ تو وہ بندہ جہنم دے سختیاں تو گھبراندا نہیں، ڈردا نہیں، کیونکہ انہوں پتہ ہے میرے رب نے میرے واسطے جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ اور پھر بندہ پچھتاندہ بھی نہیں، غم اندر بھی نہیں آندا کہ دنیا میرے کو چھٹ گئی، میں دنیا چھڑ کے آ گیا، دنیا ہاتھ اندروں نکلی ہے، دنیا چھٹ جان دی وجہ تو وہ بندہ غمگین نہیں ہوندا، کیونکہ انہوں پتہ ہے اللہ رب العزت نے مینوں ایسا مقام عطا کر دیتا، ایسی جگہ عطا کر دیتی ہے جڑی دنیا نوں کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے وہ غم نہیں کردا کہ میں دنیا اندر مال چھڑ کے آیا، میں دنیا اندر رشتہ داریاں چھڑ کے آیا، میں دنیا اندر اپنے نال محبت کرنے والے چھڑ کے آیا، جدو اللہ تعالیٰ اس تو بہتر چیز عطا کر دیندے نے پھر بندے دل دے اندر غم باقی نہیں رہندا۔ جیڑا بندہ اللہ دی ہدایت عمل کردا ہے اللہ رب العزت اس بندے نو نہ کوئی خوف ہون دے نہ کوئی غم آئے گا۔ اگلی آیت اندر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا
وہ لوگ جنہ کفر کیتا وکذبوا بآیاتنا اور ساڈیاں آیاتاں نوں جھٹلا دیتا انہاں دے سامنے آیاتاں پڑھیاں گئیاں قرآن سنایا گیا سنیا مسئلے دی سمجھ بھی آ گئی اس دے باوجود جھٹلا دیتا فرمایا اولئک اصحاب النار یہ ہوئی وہ لوگ نے جنہوں جہنم اندر ڈالیا جائے گا۔ قرآن پڑھیا جا رہا ہے صحیح معنی دے اندر واضح کر کے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے اللہ دیاں آیتاں اللہ دیاں نشانیاں سنائیاں جاندیاں نے سمجھ بھی آ جاندی ہے اس دے باوجود انکار کر دیندے نے عمل نہیں کر دے اندے تے عمل کر کے زندگی بسر نہیں کر دے فرمایا یہ لوگ تا کافر نے جنہ قرآن دا انکار کر دیتا ہے میریاں آیتاں نوں جھٹلا دیتا ہے اولئک اصحاب النار میں جہنم تیاری انہاں واسطے کیتی ہے انہاں نوں جہنم اندر ڈالنا ہے ہم فیہا خالدون اور یہ لوگ یہ نہ سوچن اسی تھوڑی دیر واسطے جہنم اندر جاواں گے پھر اللہ نکال لوے گا نہیں اللہ فرما دے نے ہم فیہا خالدون اس جہنم دے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہن دے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ رب العزت سانو راہ راستے چلنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سانو شیطان دے رستیاں تو بچائے اللہ تعالیٰ سانو ہدایت اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو جنت دے اندر داخلہ نصیب فرمائے اور جہنم دے سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔